جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامل النحو میں الحمدللہ گزشتہ نشست میں ہم نے با کے جو استعمالات تھے، حرف جر با جو تھا اس کے استعمالات وہ مکمل کر لیے تھے۔ اب آگے آج ہم بڑھتے ہیں، تو اب باری آ رہی ہے دوسرے حرف جر یعنی لام کی۔ تو کیا لکھا ہوا ہے جی؟ واللام للاختصاصی، واللام للاختصاصی نحو الحمد للہ۔ تو یہاں لکھ لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جی تو یہ جو واو ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پیچھے سے جا کر اس کو جوڑنا پڑے گا، کہاں؟ کس عبارت سے؟ یہ ذرا یہاں پر آئیے۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہاں پر گرا واہیا سبعۃ عشر حرفن، یعنی یہ جو حرف جار تھے یہ 17 کی تعداد میں تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے آیا تھا الباؤ، ٹھیک ہے، الباؤ آیا تھا، اور اس کے بعد اس کی متعلقہ خبر آتی رہی للالصاقی، پھر یہ واو عطف کا آیا وللاستعانتی، پھر واو عطف کا آیا وللتعلیلی وللمصاحبتی، ٹھیک ہے، وللتعدیتی، پھر وللمقابلتی وللقسمی۔ یہ سارے جو تھے واو یہ عطف کے واو تھے۔ اچھا، یہ سب عطف ہو رہے تھے اس با کے استعمالات کے اوپر۔ یہ جو واو اب آیا ہے یہ بھی عطف کا واو ہے، لیکن یہ اب عطف ہو رہا ہے با کے اوپر۔ وہ پہلا جو با آیا تھا نا الباؤ، اب اس کی ساری یہ خبریں وبریں مل ملا کر وہ مکمل ہوا۔ اب آ رہا ہے واللام، یعنی الباؤ واللام، الباؤ واللام۔ تو اب یہ وہ واللام یہاں پر آ رہا ہے۔ تو اس میں جو لام ہے یہ اب ہمارا مبتدا ہے، اور للاختصاص یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی ہم کرتے رہے، یعنی واللام ثابتۃ للاختصاصی، تو یہ خبر ہے، اور یہ لی حرف جار، اور اختصاص اس کی وجہ سے مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر بن گیا متعلقہ خبر، اور یہ مبتدا خبر متعلقہ خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہمارے پاس۔ اچھا، اختصاص کے معنی ہوتے ہیں خاص کرنے کے، اور اس لام اختصاص کو لام استحقاق بھی کہا جاتا ہے، لام استحقاق یا لام اختصاص، یعنی کوئی شے کسی کے لیے خاص ہو یا کوئی شے کسی کا حق بنتی ہو۔ تو اب اس کی جو انہوں نے مثال دی ہے وہ کیا ہے؟ نحو، یا نحو سے پہلے کیا ہے؟ مثالہ، یہ ہم پہلے دیکھ کر آ چکے ہیں کافی دفعہ۔ تو مثالہ مبتدا، نحو مضاف، اور یہ جو پورا جملہ ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ کے طور پر آ کر، اور مضاف مضاف الیہ مل کر پھر اس کی مثالہ مبتدا کی خبر بنتی ہے۔ البتہ اس میں آئیے تو الحمد یہ یہاں پر مبتدا ہے۔ اب یہاں بھی یہ اس سے پہلے ہم الحمدللہ کا ترکیب کر کے آ چکے ہیں شروع میں جب ہم نے کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک خبر محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ مختصن، یا سمپل لینا چاہیں تو ثابتن بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہو جاتی ہے خبر، اور للہ جار مجرور مل کر یہ بن جاتی ہے متعلقہ خبر۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے الحمد ثابت للہ یا الحمد مختص للہ، یہ پورا کا پورا مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہونے کے ساتھ ساتھ نحو کا مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ مضاف اور مضاف الیہ یعنی نحو الحمدللہ یہ پوری کی پوری خبر بن جاتی ہے مثالہ مبتدا کی۔ تو اب اگر اس کا میں ترجمہ آپ کے لیے لکھوں تو کیا ہو جائے گا؟ اور لام خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کی مثال جیسا کہ
کیا ہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. یہ ہے وہ اختصاص یا استحقاق والا پہلو. یا ہم جیسے کہیں کہ الملک للہ، یعنی بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے. یا العزت للہ، عزت تو خاص اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس طرح کے تمام جگہوں پر لی جو ہے وہ لام اختصاص ہمارا استعمال ہوتا ہے. یا جیسے عربی میں ایک لفظ کہتے ہیں الجلو للفرسی. جل کہتے ہیں کجاوا جو ہوتا ہے نا گھوڑے کا جو زین ہوتی ہے، تو کجاوا تو گھوڑے ہی کے لیے ہے، یعنی یہ کجاوا کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، گھوڑے کے لیے ہی. تو وہ چیز جو کسی کے لیے خاص ہو اس جگہ پر یہ لی ہم لاتے ہیں، وہاں وہ مختص کر دیتے ہیں. تو وہاں یہ لام اختصاص یا لام استحقاق یہ پھر استعمال ہوتا ہے. جیسے انما الصدقات للفقراء، تو حقیقت یہ ہے کہ صدقات فقراء کے لیے خاص ہیں یا فقراء کا حق ہے. استحقاق اور اختصاص میں یہ معنی کا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس آج کی نشست میں یہ ایک ہی لام کی قسم کو ہم دیکھ لیتے ہیں. 4 قسمیں اور ہیں، دھیان ذرا کتاب پر آئیے. تو ایک ہم نے دیکھ لیا یہ اختصاص والا، لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ زیادت، تعلیل، قسم اور معاقبت، یہ انشاءاللہ چاروں کو ہم ایک ساتھ ڈسکس کر لیں گے. آسان سے ہیں یہ، انشاءاللہ مشکل اس میں نہیں ہوگی. تو آپ سے اگلی کلاس میں انشاءاللہ لاموں کی مزید اقسام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.